ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب قال فرمایا اللہ تعالی نے، اذ قال اللہ جب اللہ تعالی نے فرمایا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا تمہیں صحیح سلامت لے لوں گا، انی متوفی کا میں تمہیں صحیح سلامت لے لوں گا، ورافعو کا رافعو اٹھا لوں گا، ورافعو اور اٹھا لوں گا کا آپ کو الیہ اپنی طرف، ورافعو کا الیہ اور آپ کو میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرو کا اور میں پاک کر دوں گا کا آپ کو، ومطہرو کا اور میں آپ کو پاک کر دوں گا، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ پاک کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، لفظی ترجمہ یہی ہے، اور نجات دلانا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کافروں سے نجات دلا دوں گا، وجاعل اور میں بنائے رکھوں گا، الذین ان لوگوں کو، اتبعوا کا جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، میں ان کو بنائے رکھوں گا، فوق غالب، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو میں غالب بنائے رکھوں گا کافروں پر، الی تک، یوم دن، القیامہ قیامت، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تم نے لوٹ کر آنا ہے، ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تم لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے، فاحکم سو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس بارے میں، کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے، فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ گزشتہ آیت تھی آخری کہ ان کفار نے، بنی اسرائیل نے، یہود نے اپنی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اس تدبیر کا اظہار ہوا، اللہ کا جو مکر تھا اس کا اظہار ہوا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم خیر و عافیت سے ان لوگوں کے شر سے بچا کر آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس وقت بھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، زندہ سلامت موجود ہیں، جب سے اٹھائے گئے ہیں تب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت موجود ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کا، اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کا
اظہار ہے۔ یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تھوڑی تھوڑی اس کی جو تشریح ہے وہ میں مزید ساتھ عرض کیے دیتا ہوں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم اپنے پاس اٹھا لینے والا ہوں، صحیح سالم اپنے پاس اٹھا لینے والا ہوں، یعنی ان کو جسم سمیت وجود سمیت زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ورافعک الیہ، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور ان کافروں سے میں آپ کو نجات دلانے والا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب سے، ان کے شر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کی پیروی کریں گے، جو آپ کی پیروی کریں گے ان کو میں قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، ان کو میں قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک امت مسلمہ ہے جو ان کے بارے میں صحیح عقیدہ، یقین اور ایمان رکھتی ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ آپ صرف یہ تھوڑا سا عرصہ نکال دیں، 40-50 سال یہ نکال دیں، آپ اس سے پیچھے کے 2000 سال اٹھا لیں، ان 2000 سالوں میں امت مسلمہ کے 1400 سال اور باقی جو دنیا عیسائیت ہے اس کے 2000 سال، آپ دیکھ لیں دنیا میں یہی غالب رہیں، دنیا میں یہی غالب رہیں، مسلمان سپر پاورز میں رہیں۔ ایک وقت تک تو ایسا رہا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پہ ایک طرح کے غالب تھے، دنیا کے فیصلے، دنیا کا اقتدار، دنیا کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، یا پھر کم از کم نصارہ تھے، دنیا پہ یہی دو کرتے رہے۔ اب تھوڑا سا عرصہ آپ دیکھ لیں، نصارہ اب بھی وہیں پر ہیں، اب بھی ان کی حکومتیں ہیں، اب بھی ان کا غلبہ ہے، اور مسلمان جو ہیں کچھ وقت کے لیے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، جب تک خلافت تھی، آپ 100 سال لگا لیجئے، جب تک خلافت تھی تو اس وقت تک مسلمان دنیا کے سپر پاورز میں شمار ہوتے تھے، مسلمان دنیا کے سپر پاورز میں۔ آپ کو شاید تاریخ آپ نے تھوڑی بہت پڑھی ہو، خیر ہمیں تو اس تاریخ تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہوتے تھے یہ امریکہ سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور امریکہ ان کو ٹیکس دیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے بہت طویل، ہمیں وہ چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ ہمیں اگر ہندوستان کا بھی پڑھایا جاتا ہے نا، 1000 سال ہندوستان پر مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے، لیکن اس 1000 سال میں مسلمانوں کا غلبہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ اس سے لڑا، وہ اس سے لڑا، اس نے اس کی بیوی چھین لی، اس نے اس کا بھائی مار دیا، اس نے اس کے بچے کو مار دیا۔ لیکن 1000 سال ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے۔ ہندوستان بہت بڑا علاقہ ہے، افریقہ پر مسلمانوں کا غلبہ، ہندوستان پہ مسلمانوں کا غلبہ، عرب پہ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمان اقتدار میں تھے، یا پھر کچھ ممالک تھے جہاں عیسائی تھے۔ باقی مذاہب، یہود تو بالخصوص جو یہود تھے وہ تو اب صرف 1949 کے بعد آ کر، جب اسرائیل 1948 میں اسرائیل بنایا انہوں نے، اس کے بعد آ کر یہودیوں کو اس کے بعد آ کر تھوڑا سا اقتدار ملا ہے، اور اس کا رقبہ میرے خیال میں کہ لاہور سے بڑا نہیں، لاہور سے۔ اور یہ اقتدار جو ہے یہ بڑی طاقتوں کی مدد سے ہے، جس دن بڑی طاقتوں کی مدد ہٹی وہ اسرائیل کا آخری دن ہے۔ اس کی تفصیل ہم 4تھے پارے میں پڑھیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کو آپ خوشخبری سمجھ لیجئے، بشارت سمجھ لیجئے، پیشن گوئی سمجھ لیجئے، خوشخبری سمجھ لیجئے۔ عن قریب، بہت جلد دنیا میں 2 بڑے مذاہب ملنے والے ہیں۔ عن قریب دنیا میں 2 بڑے مذاہب ملنے والے ہیں، اور وہ مسلمان اور نصارہ ہیں۔ یہ ایک ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مسلمانوں کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں میں نہیں اتریں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی اموی مسجد ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مسلمانوں کے اندر اتریں گے. اذ نزل فیکم ابن مریم، جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے. وامامکم منکم، اور تمہارا امام نماز پڑھانے والا ہوگا، اور اس طرح کی بہت سی روایات. لیکن نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنفس نفیس دیکھ کر، درمیان میں موجود دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. چھٹے پارے میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ السلام پر ایمان نہ لے آئے. تو نصارہ کا ایمان لانا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نصارہ اور مسلمان ایک ہو جائیں گے بہت جلد. یہ چیز اب زیادہ دور نہیں ہے، ایک بہت بڑی بشارت ہے امت مسلمہ کے لیے. اگر اس کو تھوڑا سا اچھے انداز میں اپنے حق میں ہموار کیا جائے تو نصارہ اور مسلمان عن قریب یہ ایک ہو جائیں گے. پھر کیا ہے؟ پھر پوری دنیا پر اقتدار امت مسلمہ کا ہے، پھر پوری دنیا پر اقتدار امت مسلمہ کا ہے. تو وجاعل الذین اتبعوک، اور میں آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو بناؤں گا، فوق، غالب رکھوں گا، غالب الذین کفروا، کافروں پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین، بس وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، ان کو میں سزا دوں گا، عذاباً، سزا، شدیداً، سخت، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. فاما الذین کفروا، فاما الذین کفروا، سو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، ان کو میں سخت سزا دوں گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار. واما الذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم، اللہ تعالیٰ پورا ان کو دیں گے، اجورہم، ان کے اجر، اللہ تعالیٰ ان کو پورے ان کے اجر عطا فرمائیں گے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند فرماتے ہی نہیں ہیں، الظالمین، ظالموں کو. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند فرماتے ہی نہیں ہیں. ذالک، یہ، نتلوہ، ہم بیان کر رہے ہیں، علیک، آپ پر، ذالک نتلوہ علیک، یہ آپ پر ہم بیان فرما رہے ہیں. یہ بات چند دن پہلے بھی گزری تھی کہ جب بھی اس قسم کے واقعات جو گزشتہ زمانوں کے ہیں بیان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا مضمون ضرور نازل فرماتے ہیں کہ آپ تک ان معلومات کے پہنچنے کا ذریعہ وحی اور اللہ کی ذات ہے. ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، من الآیات، اپنی آیات، والذکر الحکیم، ذکر، تذکرہ، الحکیم، حکیمانہ، حکمت والا، اور یہ حکیمانہ اور حکمت والا تذکرہ یہ ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. انا، بے شک، مثل عیسیٰ، چونکہ کوئی اتنی زیادہ تفصیل ہے نہیں ہے، ترجمہ ہی ہے تو وہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں. انا، بے شک، مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کمثلی، جیسا کہ مثال ہے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی. اللہ کے ہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے.
جب مشرکین نے بلکہ نصارہ نے اس پر بہت دلائل دیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کے بیٹا ہونے کی علامت ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر مثال یہ دی، ارے ان کی تو صرف والد نہیں ہے نا، اللہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما چکے ہیں، جن کا نہ والد تھا نہ والدہ تھی، جن کا نہ والد تھا۔ اگر بقول تمہارے ہے غلط ہے، 100% غلط ہے، اگر تمہارے بیٹا ہی بننا تھا نا تو پھر آدم کو مانتے، ان کا تو نہ والد تھا نہ والدہ تھی ان کی، تو وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کی قدرت سے۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ، ان کو پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم، پھر، قال، فرمایا، لہو، ان سے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ اب یہاں ہو جا سے کیا مراد ہے؟ مٹی کا اللہ تعالی نے ایک ڈھانچہ بنایا، مجسمہ بنایا، مٹی کا وجود بنایا، لیکن یہ مٹی کا وجود انسان کیسے بنا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، ہو گیا۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، فانما یقول له کن، اللہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا کن، ہو جا، فیکون، ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کن، ہو جا، فیکون، ہو گئے۔ الحق، یہی بات سچ ہے، الحق، یہی بات سچ ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق من ربک، یہی بات آپ کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ فلا تکن، پس نہ ہو جانا، اے لوگو، اے سننے والو، اے پڑھنے والو، اے مخاطبین، نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فلا تکن من الممترین،